بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حفظان صحت کے اصول۔ اپنے جسم کو کیسے فٹ رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کئی اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے جو قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے 11ویں پارے کے اندر ان صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا جو مسجد قباء کے پاس رہتے تھے، مسجد قباء میں رہتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ رب العزت نے تعریف بیان فرمائی ہے، کس عمل پر؟ خوب صفائی اور ستھرائی پر۔ صحابہ اکرام جب قضائے حاجت کرتے تھے تو پہلے پتھروں کا، ڈھیلوں کا استعمال فرماتے۔ اب اس کے ساتھ استنجا تو مکمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی صحابہ اکرام پھر کیا کرتے؟ پھر پانی کا استعمال کرتے۔ تو جب خوب انہوں نے صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا انتظام کیا، اللہ نے اس عمل کو دیکھ کر تو صحابہ اکرام کی مدح و سرائی بیان کی اور فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجد قباء میں چند ایسے کامل مرد رہتے ہیں جو خوب پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ بھی خوب پاکیزگی کا جو اہتمام کرتے ہیں ان سے پیار کرتا ہے، اور کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ تو لہٰذا ہمیں صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں صحابہ کی طرح مبالغہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا دیکھیں، آقا علیہ السلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے جو ہر جگہ لکھی ہوتی ہے، الطہور شطر الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان تو تمہارا روح ہے، اس کی پاکیزگی ہے، اس کی صفائی ہے، ہر قسم کی رذائل سے اور برائیوں سے اس کو پاک رکھنا ہے، اور آدھا ایمان تمہاری کیا ہے؟ صفائی ہے۔ اپنے ظاہری جو جسم ہے اس کو خوب جو ہے وہ پاکیزہ رکھو، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ نجاست نہ پیدا ہونے دو۔ تو یہ ہمارا اسلام ہم سے صفائی کا تقاضا کرتا ہے۔ دیکھیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایت عند کل وضوء۔ فرمایا میں اگر اپنی امت کے بارے میں مشقت نہ سمتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، بعض روایات میں ہر وضو کے ساتھ میں انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ اب مسواک کے ذریعے ظاہری جسم کے اندر پاکیزگی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، جس طرح بحر الریق میں ہے کہ مطہرۃ للفم ومقدۃ للرب، کہ مسواک تمہارے منہ کو پاک کرتا ہے اور تمہیں تمہاری رب کی خوشنودی عطا فرماتا ہے۔ ایک جنگ میں فتح نہیں ہو رہی تھی، صحابہ اکرام نے بہت دنوں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، بالآخر غور کیا کہ سنت مسواک متروک ہو چکی ہے، صحابہ نے مسواک کا استعمال کیا، خوب دانتوں کو صاف کیا، اللہ کریم نے کرم فرمایا اور فتح عطا فرما دی۔ آقا علیہ السلام کا یہی مبارک طریقہ تھا، رات کو سوتے وقت بھی مسواک فرماتے، صبح اٹھ کر سب سے پہلے مسواک کا استعمال کرتے اور خوب اس میں مبالغہ کرتے۔ حضرت امی جان حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کبھی آ کی آوازیں آنا بھی شروع ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں خوب جو ہے وہ اپنی صحت کا پاکیزگی کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، جو چہرے کے اوپر روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے، قرآن نے صحابہ اکرام کا ذکر کیا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، آگے ذکر کر کے فرمایا لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے عبادت کا اللہ کے ہاں اجر بھی ہے اور ان کے لیے نور بھی ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
صحابہ اکرام کے چہروں کے اوپر سجدے کے نشانات تھے جو خوبصورتی اور چمک کا باعث تھے۔ دیکھیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے ایک بات بڑی جو ہے وہ اچھی کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ اچھی صحت جو ہے وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اس نے کہا 5 چیزوں سے جو ہے وہ روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے انسان کا بچپن، دوسری چیز ہے انسان کی جوانی، سیر و تفریح، واک، چہل قدمی، جی یہ، اور چوتھی چیز ہے علم، اور 5ویں چیز ہے نور عبادت۔ دیکھیں بچپن کی جو چمک ہے 2 سال تک رہتی ہے، ورزش اور جوانی ان دونوں کا نور جو ہے وہ تقریباً سائنس کہتی ہے 30 سال تک رہتا ہے، لیکن الحمدللہ علم کی جو چمک ہے وہ اس سے بھی زیادہ 45 سال تک رہتی ہے، اور اس کے بعد شاذ و ناظری کہیں رہتی ہے۔ لیکن سب سے جو دائمی چمک ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ عبادت کی ہے، نور عبادت، جس کا اللہ نے ذکر فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے، یعنی نور عبادت ہے۔ تو لہٰذا علم کے ساتھ جب نور عبادت شامل ہو جائے گا تو یہ ہماری روشنیاں اور یہ ہماری بہاریں ہمیشہ رہیں گی۔ دانتوں کو صاف رکھنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے، حفظان صحت کے لیے ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ آئے اور حضور نے دیکھا کہ ان کے جو دانت ہے پیلے پیلے نظر آتے، حضور نے فرمایا، مسند محمد کی روایت ہے، فرمایا تم مسواک کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے ہمیں جو ہے مسواک کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں صحت کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ دوپہر کا انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھا کر تھوڑی دیر قیلولہ کرے، اور رات کا جو کھانا ہے وہ وقت پر کھائے، عشاء سے پہلے کھا لے۔ ہم عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اہل عرب کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد کھانا کھانے سے جو ہے وہ نظر کے اندر کمزوری آتی ہے، ویکنس پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، دن کو قیلولہ کرنا بھی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے قیلو فإن الشیطان لا یقیلو، الکنز المدفون والفلک المشحون میں امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا قیلولہ کیا کرو، دوپہر کے وقت تھوڑا ٹائم سو لیا کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، جی، اور رات کو کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے۔ اس لیے عرب کا ایک مشہور عربی کا مقولہ ہے تغدا تمدا، تعشا تمدا۔ تغدا مطلب دن کو کھانا کھا کے لمبے پڑ جاؤ، یعنی تھوڑی دیر قیلولہ کرو، اور رات کا جو کھانا ہے کھانا کھانے کے بعد کیا کرو؟ پھر تعدا تمشا، یعنی پھر چلو، تھوڑے چہل قدمی کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کا کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں، جو ہمارے معدے پر بوجھ بنتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساریاں جو ہیں وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں کہاں تک پاکیزگی کا حکم دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں، اور بلکہ یہاں تک جامع ترمذی کی روایت آتی ہے ہر نماز کا جب وقت ہو پہلے اگر وضو بھی ہو نیا وضو کر لیا کرو، تمہیں 10 نیکیاں اور مل جائیں گی، 10 درجے اور مل جائیں گے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ انتہائی صفائی کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت کیا کیا کرو؟ برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو تاکہ اس میں جراثیم وغیرہ نہ پیدا ہوں۔ آج ہمارا جو ہے ملک دوسری طرف چل پڑا ہے، ہماری مائیں بہنیں بڑے بڑے انہوں نے مصنوعی ناخن جو ہے لگائے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ جو ناخن ہیں ان کی مکمل ہسٹری پتہ ہونی چاہیے۔ ان کو صحت مند شخص کی انگلیوں کے ناخن ہر ماہ انچ کا 8واں حصہ بڑھتے ہیں، اور ایک آدمی کی زندگی کے 50 سال میں اس کی انگلیاں 6 فٹ ناخن پیدا کرتی ہیں۔ اور ایک خلیجی اخبار کی رپورٹ کے مطابق طبیبوں نے آج سے 2000 سال قبل انگلیوں کے ناخنوں کا رنگ سفید ہو جانا خون میں سرخ خلیوں کی کمی کا اشارہ جو ہے وہ بتایا ہے، اور یہ بھی ہمیں ذہن میں جو ہے رکھنا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق قدیم مصر کی عورتیں بھی اپنے ناخنوں پر رنگ و روغن کرتی تھی، اور نیل پالش کا رواج فرعونوں کے دور کی یادگار ہے، اور اس دور کی خواتین رنگ و روغن تیل سے کرتی تھی، لیکن آج کل ناخن پالش استعمال کی جاتی ہے۔ ذہن میں رکھیں ناخن جو ہے وہ جتنے ہمارے بڑھیں گے حدیث کے مطابق ہماری جہاں روزی میں تنگی پیدا ہوگی وہاں ایک اور خرابی بھی پیدا ہوگی کہ ہمارے جو معدے ہیں ناخنوں کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح کہ بڑا مشہور ہے معدے کا ایک اسپیشلسٹ جو ہے وہ
اور معدے کا مریض تھا، لاکھوں اس نے نسخوں پر اعتماد تھا، لیکن یہ راز تھا جو سب سے چھپاتا تھا کہ میں خود اسی مرض کا شکار ہوں۔ میں ایک دن تھکا ماندہ گھر پہنچا، جلد کھانا طلب کیا اور بھوک کی وجہ سے چمچ کا مزید انتظار مشکل تھا، ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، اس کے بعد انگلیوں کو چاٹا، شام تک بغیر کسی دوا کے مرض میں افاقہ تھا۔ حیرت ہوئی تو دوبارہ اسی طرح کیا اور اپنی انگلیوں پر لگے کھانے کو لیبارٹری میں چیک کروایا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ سے کھانے کے دوران ناخنوں سے ایک مواد برآمد ہوتا ہے، ایک مواد نکلتا ہے جو معدے کے بہت سے امراض کا علاج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے سنت کی اس مسیحائی نے مجھے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ریسرچ پر مجبور کیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو لہٰذا اپنے ناخن کاٹتے رہنا گھر بھر کی صحت کا ذریعہ ہے، انصاف رکھیں، اور بڑھتے ہوئے ناخن غلاظت جمع کر کے ہمارے پیٹ تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے ان سے لمبے ناخنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ شیطان کی بیٹھک گاہ ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، شیطان نحوست پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم دیکھیں ہمیں اسلام بار بار صفائی کا حکم دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لگاتے تھے، محدث ابن جوزی سید الخاطر میں فرماتے ہیں خوشبو لگانے سے دماغ کے اندر اور قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا اچھے کپڑے پہنیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، اپنے جسم کا اور صحت کا جو ہے وہ خوب خیال رکھیے تاکہ ہر قسم کی وبائی امراض سے آپ ہم سب محفوظ رہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔